اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے اور ہم لوگ چیزوں کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں تب ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ جب ہم خود کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں نا، جب ہم خود اس چیز کو پریٹینڈ کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے کہ ہم اللہ پاک کی آیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کو ثابت قدمی کے ساتھ نبھاتے رہیں، اللہ کی آیات کو مضبوطی سے پکڑتے رہیں اور اس طرح زندگی گزارتے رہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں دے گا، جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اپنی بے تحاشا مغفرت عطا فرمائیں گے، اور اپنی جناب سے اور بھی جو اللہ کا وزڈم ہے، جو اس کی رحمت ہے، وہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 175 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 175، جو لوگ اللہ پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور اپنے فضل میں، اور اپنے تک ان کو سیدھا رستہ بتائیں گے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، جن کی رزق میں بھی برکتیں، جن کی اولاد میں بھی برکتیں، جن کو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی ترقیاں عطا فرمائے گا، عزتوں سے نوازے گا، جن کی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکمتیں ڈال دیں گے، اور وہ جب بھی کسی بھی سچویشن میں پھنسیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کو سیدھا رستہ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے یہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، مضبوطی سے۔ مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ اس پہ ورک آؤٹ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی لگام اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کیونکہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھ کے اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزاریں گے تو آپ کی ڈائریکشن دو چیزوں کے ہاتھ میں ہوگی، یا تو آپ کے نفس کے یا شیطان کے۔ تو اگر آپ نے اپنی لگام اپنے نفس کو دے دی تب بھی آپ گمراہی کی طرف جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی لگام شیطان کو دے دی پھر تو آپ ڈیفینیٹلی جہنم کی طرف جائیں گے۔ اپنے آپ کو اس کلام کی طرف سونپ دیں، اس سے ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو سیدھا رستہ چلائیں گے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ چلائیں گے تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں گے، آپ کا اجر بڑھانا شروع کر دیں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے انوائرمنٹ کلین اپ ہونا شروع ہو جائے گا، انوائرمنٹ میں نور پھیلنا شروع ہو جائے گا، تو آپ کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزتیں دینا شروع کر دیں گے، اور جنت میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی بخشش عطا فرما دیں گے۔ اس کی مثال آپ انبیاء کی مثال لے لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بھی نام اللہ رب العالمین نے لیے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تمام وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، اس شخص کی بات نہیں سنی جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، جنہوں نے ہرگز اللہ کی آیات سے غفلت نہیں برتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزتیں دی، آپ دیکھ لیجئے، اور آخرت میں بھی ان کا بلند مقام ہے، قرآن میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا۔ تو ان کو تو مل گئی ہمیشہ کی جنت، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی فرمائی، نصیحت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انبیاء میں سے بھی کوئی شخص گناہ کرتا تو ہم اس کو اس کی سزا دیتے۔ جیسے سورہ صافت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور غمزدہ تھے، تو اگر وہ میری تسبیح نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصور کریں اور پھر اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیں، تو میں بڑا غفور و رحیم ہوں۔ میرے پاس ایک ایگزامپل ہے سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایگزامپل دی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری آیاتوں کی پابندی کی، میں نے اس کو بہت بلند مرتبہ دیا، اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کی، لوگوں میں اس کا چرچہ ہونے لگا، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہماری آیات کی پابندی سے نکل گیا، اور اتنا نکل گیا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ باولا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو کتے کی طرح اس کی زبان لٹکی ہے،
تم اس کی طرف دیکھو تب بھی وہ کتے کی طرح تمہیں دیکھے گا، تم نہ بھی دیکھو تب بھی. اس طرح سے بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک چیز کنکلوڈ کی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا بیہیویئر اس طرح سے کریں کہ ہم لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جائیں، ہم سجدے کی کثرت کرنا شروع کر دیں، مسجدوں میں اذانیں دینا شروع کر دیں، اللہ کی آیات کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور ہمارے اس بیہیویئر کو دیکھ کے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، اور ہم ان کے ٹرسٹ کو بریک کر دیں، ان کے ٹرسٹ کو توڑ دیں، تو ہم نے 3 بڑے گناہ کیے. ایک تو ہم خود غفلت میں چلے گئے. نمبر 2، جن کا ہم نے ٹرسٹ توڑا ان کا بھی ایمان اللہ والوں سے اٹھ جائے گا. اور نمبر تیسری بات، لوگ ہمیں دیکھ کے اس دین سے متنفر ہو جائیں گے. تو ہم انوائرمنٹ کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں، گندہ کر رہے ہیں. اور اس سے بہتر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے. اسی طرح وہ لوگ جو غلط رستوں پہ چل رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کی پابندی نہیں کر رہے، جیسے لیٹس سپوز سنگرز ہیں، گانے گا رہے ہیں، مطلب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی آیات کے خلاف ہے، اور ان کو فیم بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے شیاطین تو ان کی مدد کریں گے. تو ان کو دیکھ کے اگر کوئی اور شخص دین سے متنفر ہو کے اس فیلڈ میں چلا گیا اور اس نے بھی اپنی زندگی برباد کر لی، ان کو دیکھا دیکھی، تو وہ اپنے بھی گناہ کے مجرم ہوں گے اور اس کے بھی گناہ کے مجرم ہوں گے. تو یہ بڑا ایک کرٹیکل معاملہ ہے. اس کو بڑا کیئرفلی ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمیں اپنی ذات کو لوگوں کے لیے ماڈل بنانا ہے. دیکھیں نا، جو بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں یا جو بھی اللہ کی آیات کی پابندی کر رہے ہیں، اس کا سارا کریڈٹ حضور کی ذات کو جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک کو آئیڈیالائز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا سارا اجر رسول اللہ کو دے رہے ہیں. تو جو شخص اپنا ایک اچھا امیج کریٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دے، یا وہ شخص جو اللہ کی آیاتوں کی پابندی نہ کرے اور کسی غلط سائٹ پہ نکل جائے، اور اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اس کو آئیڈیالائز کرنے لگیں اور وہ دین سے نفرت کرنے لگیں، تو ساروں کا گناہ ان کے سر پہ جائے گا. تو یہ خاص طور پہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ خالصتاً اللہ کی آیات کی پیروی کریں گے، دوہرا اجر ہے. دنیا میں بھی دوہرا اجر ہے، آخرت میں بھی دوہرا اجر ہے، بے تحاشا مغفرتیں ہیں. لیکن جو اللہ کی آیات کی پابندیوں سے ہٹ جائیں ان کے لیے پھر دوہرا عذاب بھی. تو جو شخص داڑھی رکھ کے غلط کام کرے اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. جو عورت نقاب کر کے غلط کام کرے اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. جو شخص سجدوں کی کثرت کر کے گناہ کرے اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. جو اللہ کی قسمیں کھا کے غلط کرے اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. اور جو نیکیوں کی طرف چل رہا ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے نیک عمل خود بھی کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلا رہا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر بھی ہے. بس یہی آج ویڈیو میں بتانا تھا. میں نے آپ کو تھینک یو سو مچ.